السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اور سامعین، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قربانی کے مسائل کے سلسلے میں ہم نے عربک الفابیٹ کے اعتبار سے جو مسائل تھے ان مسائل کی الگ الگ ویڈیو بنائی ہے، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جیم سے شروع ہونے والے تمام قربانی سے ریلیٹڈ مسائل کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پہلا مسئلہ آتا ہے جان کے بدلے جان کی نیت سے جانور ذبح کرنا۔ جان کے بدلے جان ہو جائے، جانور کی جان چلی جائے اور انسان کی جان بچ جائے، یعنی اللہ تعالیٰ جانور کی جان قبول فرما کر بندے کی جان نہ لیں، یہ خیال بے اصل ہے، شریعت کی کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ اس خیال سے جانور ذبح کرنا کہ اللہ کے واسطے جان کی قربانی دی جائے اور یہ خیال کیا جائے کہ جس طرح مالی صدقہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے، اسی طرح یہ قربانی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرے گی اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مریض کو شفا عطا فرمائے گا، تو یہ جائز ہے۔ بعض لوگ صدقے میں جان کا بدلہ جان ضروری سمجھتے ہیں اور بکرے وغیرہ کو تمام رات، بکرا، مرغا یا کوئی بھی جانور، اس کو تمام رات مریض کے پاس رکھ کر، اور بعض لوگ مریض کا ہاتھ لگوا کر یا ہاتھ رکھوا کر یا مریض کے پاس بکرے کو یا مرغے کو ذبح کرتے ہیں اور اس کے بعد خیرات کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ مریض کے بکرے پر یا مرغے پر ہاتھ لگانے سے تمام بلائیں گویا اس کی طرف ٹرانسفر ہو جائیں گی، منتقل ہو جاتی ہیں، پھر خیرات کرنے سے وہ بھی چلی جاتی ہیں اور جان کے بدلے جان دینے سے مریض کی جان بچ جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ یہ عقیدہ اور اعتقاد شریعت کے خلاف ہے، اور اس قسم کا اعتقاد اور یقین اور عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے جانور ادھار خرید کر قربانی کرنا۔ قربانی کا جانور ادھار خرید کر قربانی کرنا جائز ہے، البتہ بعد میں قیمت ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ ادھار جس سے ہم لیتے ہیں اس قیمت کو ادا کرنا ہمارے اوپر لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ دنیا میں اگر دے دے تو اچھا ہے، اگر نہیں دیں گے تو آخرت میں نیکیوں کی شکل میں دینا پڑے گا۔ جانور خریدا اور آدمی مر گیا۔ اگر کسی صاحب نصاب مالدار آدمی نے قربانی کے لیے جانور خرید کر رکھا اور قربانی کے دنوں میں اس آدمی کا انتقال ہو گیا، تو وہ جانور مرنے والے مرحوم کے ترکے میں شامل ہو جائے گا اور تمام وارثین شریعت کے قانون کے مطابق اس جانور میں حقدار ہوں گے۔ اب وارثوں کو اختیار ہے، چاہیں تو وہ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اس جانور کی قربانی کر دیں یا اس کو وراثت میں تقسیم کر دیں، لیکن یہ یاد ہے کہ اس جانور کو مشترکہ طور پر ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنے کی صورت میں تمام وارثوں کا بالغ ہونا شرط ہے۔ نابالغ وارثوں کی اجازت معتبر نہیں ہوگی۔ پھر ایسی صورت میں جبکہ مرحوم کے وارثوں میں کوئی نابالغ ہو تو ایسی صورت میں یہ جانور جو ہے وہ ترکہ مان کر اس کو تقسیم کیا جائے گا، پھر قربانی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جانور خرید کر قربانی نہیں کر سکا، کسی پر قربانی واجب تھی لیکن قربانی کے تینوں دن 10، 11، 12 ذی الحجہ جو کہ قربانی کے دن ہیں، وہ تینوں دن گزر گئے اور اس نے قربانی نہیں کی، تو ایک بکری، بکرا یا بھیڑ کی قیمت خیرات کر دے۔ اور اگر قربانی کا جانور خرید لیا تھا اور کسی وجہ سے قربانی نہیں کر سکا تو زندہ جانور جو قربانی کی نیت سے خریدا تھا اس کا صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ اور اگر مسئلے سے ناواقفیت کی وجہ سے بقرہ عید کے بعد اس جانور کو ذبح کر ڈالا تو غربا پر، غریبوں، مسکینوں، فقیروں پر اس کا گوشت تقسیم کر دیا جائے،
مالداروں کو نہ دیا جائے۔ اور اگر جانور ضائع ہو گیا اور قربانی نہیں کر سکا اور خریدنے والا اگر امیر ہے تو اس کے ذمے اس کی قیمت صدقہ کر دینا واجب ہے۔ جانور کو تکلیف کم سے کم ہو، ذبح کے وقت اس بات کا پورا اہتمام اور خیال کیا جائے کہ جانور کو تکلیف کم سے کم ہو، اس لیے کہ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ چھری کو تیز کر لے اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرے اور حلقوم وغیرہ پورا کاٹے تاکہ جان آسانی سے نکل جائے اور جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرے۔ جانور خریدتے وقت قربانی کی نیت نہیں تھی، اگر کسی نے کوئی جانور خریدا اور خریدتے وقت قربانی کی نیت نہیں کی تھی، بعد میں قربانی کرنے کی نیت کر لی تو اس جانور کی قربانی لازم نہیں ہوگی۔ جانور کو کچھ دن پہلے سے پالنا کیسا ہے؟ قربانی کے جانور کو چند دنوں پہلے گھر پہ لایا جائے، اس کو پالنا اور اس سے انسیت اور محبت کو قائم کرنا اور اس کو مانوس کرنا یہ افضل ہے تاکہ اس سے محبت ہو اور محبوب جانور کو قربان کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ جانور کی قربانی عبادت ہے۔ جانور کی قربانی سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے عبادت اور اللہ رب العزت کے تقرب کا ذریعہ قرار دی گئی ہے، اور قربانی کی قبولیت کا خاص ایک طریقہ تھا کہ آسمانی آگ آ کر اس کو جلا دیتی تھی۔ اگر کسی نے قربانی کا جانور لیا اور وہ جانور گم ہو گیا، اگر صاحب نصاب مالدار آدمی نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور جانور کھو گیا، گم ہو گیا، چوری ہو گیا اور اس نے قربانی کے لیے دوسرا جانور خریدا، قربانی کرنے سے پہلے گم شدہ پہلا جانور بھی مل گیا، اب اس کے پاس کل 2 جانور ہو گئے، تو اس صورت میں دونوں جانوروں میں سے کسی ایک کی قربانی کرنا واجب ہے، دونوں کی واجب نہیں ہے۔ البتہ دونوں جانوروں کی قربانی کر دینا اب مستحب ہے، لیکن اگر کسی فقیر نے، کسی غریب نے ایسا کیا، یعنی ایک جانور خرید کر لے کر آیا قربانی کی نیت سے اور پھر وہ جانور کھو گیا یا چوری ہو گیا، اس کے بعد وہ دوسرا بھی ادھر ادھر سے پیسے ویسے اکٹھے کر کے انتظام کر کے دوسرا جانور بھی قربانی کرنے کے لیے لے آیا، لیکن اتفاق یہ ہے کہ پہلا جانور جو کھو گیا تھا وہ مل گیا، تو ایسی صورت میں اس غریب آدمی پر جو صاحب نصاب نہیں ہے تو اس پر دونوں جانوروں کی قربانی کرنا واجب ہوگا، کیونکہ فقیر پر قربانی واجب نہیں تھی، قربانی کی نیت سے جانور خریدنے کی وجہ سے قربانی واجب ہو گئی۔ جب 2 جانور اس نیت سے خریدے ہیں تو دونوں کی قربانی لازم ہوگی۔ جانور میں تبدیلی، اگر ایک جانور قربانی کی نیت سے خریدا گیا اور اس کے بدلے میں دوسرا جانور دینا چاہے تو دوسرا جانور پہلے جانور سے کم قیمت پر نہ دے، دوسرا جانور پہلے جانور سے کم قیمت پر خریدا تو پہلے اور دوسرے جانور کی قیمت میں جتنا فرق ہے اس کو صدقہ کریں۔ مثلا کسی نے جو ہے 12,000 کا ایک بکرا خریدا، لیکن اس کو وہ پسند نہیں آ رہا یا کسی وجہ سے اس نے اس کو بیچ دیا، 12 کا بیچنے کے بعد 10 کا بہترین 10,000 روپے کا بہترین بکرا اس نے خرید لیا، تو اب یہ 2,000 روپے جو بچے ہیں پہلے بکرے کو بیچنے کے بعد، تو ان 2,000 روپے کا صدقہ کر دینا یہ کیا ہے، ضروری ہے۔ اسی طرح جانور نایاب ہو جائے، اگر کسی ملک میں یا کسی علاقے میں کسی ہنگامی صورتحال میں کرفیو ہے یا فساد یا طوفان یا سیلاب وغیرہ کی وجہ سے قربانی کے جانور نایاب ہو جائیں، کمیاب ہو جائیں، نہ ملیں اور تلاش کے باوجود قربانی کے 3 دنوں میں کوئی جانور نہ ملے، تو اس صورت میں قربانی کے جانور کی یا بڑے جانور کے 7ویں حصے کی قیمت خیرات کر دیں۔ جانوروں کی عمر، قربانی کے لیے جانوروں کی عمریں متعین اور فکس ہیں، بکرا 1 سال کا ہو یا بکری 1 سال کی ہو، بکرا بکری نر مادہ 1 سال کے، بھینسا 2 سال کے ہوں، اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر جانوروں کی عمریں متعین عمر سے کم ہیں، یعنی بکرا 1 سال سے کم ہے یا بھینس 2 سال سے کم ہے،
یا اونٹ 5 سال سے کم ہیں تو ان کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر بھیڑ اور دمبا 6 مہینے سے زیادہ اور 1 سال سے کم ہوں مگر اتنے موٹے تازہ ہوں کہ سال بھر کے معلوم ہوتے ہوں، اور سال بھر کے بھیڑ اور دمبوں میں اگر چھوڑ دیا جائے تو سال بھر سے کم نہ معلوم ہوتے ہوں تو اس کی قربانی بھی جائز ہے، اور اگر 6 مہینے سے کم کا ہو بھیڑ یا دمبا تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں، چاہے وہ کتنا ہی موٹا تازہ ہو۔ اور یہ حکم 1 سال سے کم عمر کا صرف بھیڑ اور دمبے کے بارے میں، یعنی جچنا جسے کہتے ہیں عام زبان میں، وہ صرف بھیڑ اور دمبے کے لیے ہے، اور بکرا کے لیے، بکری کے لیے، بھینس کے لیے، بھینسے کے لیے، یا اونٹ اونٹنی کے لیے یہ جچنا بالکل نہیں، بلکہ ان کی عمر فکس ہیں۔ اگر بکرے کی عمر سال پورا ہونے میں 1 آدھ دن بھی کم ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ جب کسی جانور کی عمر پوری ہونے کا یقین غالب ہو جائے تو اس کی قربانی کرنا درست ہے، ورنہ نہیں۔ اگر کوئی جانور دیکھنے میں پوری عمر کا معلوم ہوتا ہے مگر یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ اس کی عمر ابھی پوری نہیں ہوئی ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ بھیڑ اور دمبا ہے تو الگ بات ہے۔ کوئی جانور دیکھنے میں کم عمر کا معلوم ہوتا ہے مگر یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ اس کی عمر پوری ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ جانوروں کی کمی نہیں ہوگی، قربانی کرنے سے جانوروں کی کمی نہیں ہوگی۔ پورے عالم میں قدرت کا یہ نظام اور سسٹم ہے کہ جب دنیا میں کسی چیز کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین نے اس چیز کی پیداوار بھی زیادہ کر دیتے ہیں، زیادہ بڑھا دیتے ہیں، اور جب ضرورت کم ہو جاتی ہے تو پیداوار بھی گھٹ جاتی ہے۔ جیسے کنویں سے جتنا زیادہ پانی نکالا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ پانی نکلتا ہے۔ جائیداد مشترک ہے، مثلا اگر کسی شخص کے 4 لڑکے باپ کے ساتھ کماتے ہیں اور خوب کماتے ہیں، گھر میں سب کچھ ہے، حویلیاں، جائیداد، زمین، مال، سونا، چاندی، زیورات، بیوی، بچے وغیرہ، اور سب جو ہیں مشترک رہتے ہیں، سب مل کر رہتے ہیں، ایک ہی جگہ کھانا پینا اور دوسرے اخراجات ہیں۔ باپ نے بیٹوں کو حسب مرضی خرچ کرنے کا اختیار دے رکھا ہے، تو اس صورت میں اگر سب نصاب کے مالک ہیں تو ہر ایک پر ایک حصہ قربانی کرنا واجب ہے، ایک باپ کی طرف سے اور 4 لڑکوں کی طرف سے، اور اگر بیویاں بھی اس نصاب کی مالک ہیں تو ان پر بھی ایک ایک حصہ قربانی الگ الگ واجب ہوگی۔ مثلا اگر 4 بھائی مشترک ہیں اور سب نصاب کے مالک ہیں، باپ کے مرنے کے بعد ترکے کو تقسیم کر کے الگ نہیں ہوئے، مشترک ہی اکٹھے ہی کماتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں، تو ان 4 بھائیوں پر بھی نصاب کے مالک ہونے کی وجہ سے الگ الگ ایک ایک حصہ قربانی واجب ہوگی، سب کی طرف سے ایک حصہ یا ایک بکرا قربانی درست نہیں ہوگی۔ جرسی گائے، یہ جرسی گائے کیا ہے اور اس کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ جرسی گائے کی پیدائش نیچر اور فطری طریقے یعنی نر اور مادہ کے اختلاط اور صحبت سے نہیں ہوتی، بلکہ گائے پر جب شہوت کا غلبہ ہوتا ہے اور اسے نر کی ضرورت پیش آتی ہے جسے ماہر لوگ سمجھ جاتے ہیں، اس وقت انجیکشن کے ذریعے سے ولایتی بیل کا نطفہ اس کے رحم میں اور اس کی بچے دانی میں پہنچا دیا جاتا ہے، پھر اس سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسے جرسی گائے کہا جاتا ہے۔ عام گایوں کی طرح اس کی پیٹھ پر کوہان کی طرح ابھار نہیں ہوتا ہے، چونکہ ولایتی بیل کا نطفہ انجیکشن کے ذریعے گائے کے رحم اور بچے دانی میں پہنچایا جاتا ہے اور اس سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، ولادت ہوتی ہے، تو اسے گائے کا بچہ کہا جائے گا اور اس کا کھانا حلال ہوگا اور قربانی کرنے سے قربانی بھی جائز ہوگی۔ البتہ قربانی چونکہ ایک عظیم عبادت ہے، اس میں ایسا جانور ذبح کرنا بہتر ہے جس میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو۔ جب غیر مشتبہ جانور آسانی سے دستیاب ہو سکتے ہیں تو اس قسم کے مشتبہ جانور یعنی جرسی گائے کو ذبح کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اپنی عبادت کو مجبوری کے بغیر مشتبہ اور ڈاؤٹ فلی بنانا مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی جانور کو جلدی اسکین کی بیماری ہے، کھال جلدی بیماری ہے
اور اس کا اثر گوشت تک نہیں پہنچا ہے تو اس کی قربانی درست ہے، اور اگر بیماری اور زخم کا اثر گوشت تک پہنچ چکا ہو تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ قربانی کے جانور کی جو جھول ہوتی ہے، جو اس کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے اس کو سرد ہواؤں یا سردی سے بچانے کے لیے، تو ایسی صورت میں اس قربانی کے جانور کے اوپر کی جھول کو صدقہ کر دینا مستحب ہے۔ اگر وہ بیچ دی گئی ہے تو اس کی قیمت صدقہ کر دینا واجب ہے۔